اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بچوں، ہم جو چیپٹر پڑھ رہے ہیں وہ ہے ڈیوڈ اینڈ گولیت۔ یہ تو ایک بچے کی کہانی ہے جو کہ اسرائیل کی طرف سے لڑنے جا رہا تھا، یعنی اسرائیل اور فلسطین کے بیچ میں جنگ چل رہی تھی، لیکن یہ جنگ کہاں پہ واقع تھی؟ یہ ایک پہاڑ پہ تھی۔ دو پہاڑیوں کے بیچ ایک وادی تھی، ایک پہاڑ پہ اسرائیلیوں کا کیمپ تھا اور دوسرے پہاڑ پہ فلسطینیوں کا کیمپ تھا۔ لیکن جب باپ نے ڈیوڈ کو وہاں پر بھیجا کہ آپ اپنے بھائیوں کی خبر گیری مجھے بتاؤ، وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، جب ڈیوڈ وہاں پر پہنچا، اپنے بھائیوں کو دیکھا، لیکن اسی کے ساتھ اس نے کچھ چیخو پکار سنی۔ کن کی سنی؟ فوجیوں کی چیخو پکار سنی، اور وہ کافی ڈرے ہوئے لگ رہے تھے، کافی زیادہ گھبرائے ہوئے لگ رہے تھے۔ اس کے آگے کیا ہے؟ ڈیوڈ looked across the valley to the camp of the Philistines۔ ڈیوڈ نے اب کیا کیا؟ اس نے اب ان کے کیمپ کی طرف نظر ڈالی، یعنی جہاں پر فلسطینی رہا کرتے تھے، جہاں پر ان کا فوج تھا۔ There he saw a huge soldier۔ وہاں پر اس نے ایک بہت بڑا فوجی دیکھا، about 9 feet high، جس کی لمبائی کتنی تھی؟ کم از کم 9 فیٹ، dressed in a shining armor۔ لیکن اس کا جو ڈریس کوڈ تھا وہ بالکل اس نے جس کو کہتے ہیں ہم باڈی پروف، یا جس کو آج ہم کہتے ہیں بلٹ پروف، یعنی وہ یونیفارم اس نے پہنی تھی جس میں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، یعنی اس نے ایک شیلڈ لگائی تھی اپنے اوپر۔ This giant soldier carried a great spear and shield۔ لیکن ہاتھ میں کیا تھا؟ ہاتھ میں تھا ایک ویپن، سپیئر تھی اس کے ہاتھ میں، اور شیلڈ بھی تھی دوسرے ہاتھ میں، یعنی شیلڈ کی مدد سے وہ دوسروں کی یعنی دشمن کا حملہ بچا سکتا ہے، اور سپیئر کی مدد سے وہ دشمن پر حملہ کرنے کو تیار تھا۔ Who is that man؟ asked David۔ ڈیوڈ نے پوچھا یہ آدمی ہے کون؟ Don't you know that is Goliath؟ said the soldiers۔ یعنی فوجیوں نے کہا، ڈیوڈ آپ کو پتہ نہیں ہے یہ کون ہے؟ یہ گولیت ہے۔ Every day he comes out and dares any man on our side to meet him in battle۔ ہر روز یہ کیا کام کر رہا ہے؟ یہ اپنی خیمے سے باہر نکلتا ہے اور ہماری اور چلاتا ہے۔ ہاں، چلاتا کیا ہے؟ اگر آپ لوگوں میں سے کسی کے پاس دم ہے، طاقت ہے، ہمت ہے، تو میرے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے آ جاؤ۔ Does no one of our soldiers dare to meet him؟ asked David۔ ڈیوڈ نے بولا کہ ہماری فوجیوں میں سے کوئی نہیں ہے، یعنی کوئی نہیں اس کے مقابلے تیار ہو جاتا ہے۔ ڈیوڈ نے پوچھا، We have no man so strong as him in our whole army، said the soldiers۔ لیکن فوجیوں نے کہا کہ ہماری تمام آرمی میں اس جیسا مضبوط کوئی نہیں ہے۔ The giant from the opposite hillside shouted in a loud voice and again dared the army of Israel to choose a man to meet him۔ اب یہ دیو جیسا آدمی پھر سے ہل سائڈ میں کیا کیا اس نے؟ پھر سے یہ چلانے لگا، ہاں اگر آپ میں سے کسی کو ہمت ہے وہ مجھ سے لڑ کے دکھاؤ، وہ مجھ سے لڑو۔ David was stirred to anger۔ Is not God on our side؟ he asked۔ I will fight this man even though he may kill me۔ لیکن ڈیوڈ کو جذبہ آیا، جنون آیا، کافی زیادہ غصہ بھی آیا اس کے کہنے سے، اس کی باتوں سے۔ ڈیوڈ نے کہا، کیا ہماری طرف سے خدا نہیں ہے؟ ہاں،
میں اس کے خلاف لڑنے کو بالکل تیار ہوں، میں اس کے ساتھ جنگ لڑوں گا، یعنی اگر وہ مجھے مار بھی ڈالے گا لیکن میں اس کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ The king of Israel, King Saul, heard of these brave words and sent for David to come before him. لیکن اسرائیل کا بادشاہ جو تھا اس وقت کنگ سال، اس نے یہ بہادری کے الفاظ سنے اور اس نے یعنی ڈیوڈ کو اپنے سامنے بلایا۔ When he saw that David was only a boy, he said, "You will not be able to go against this man." جب بادشاہ سال نے اسے دیکھا، اس نے ڈیوڈ کو بولا، جب اس نے دیکھا یہ ایک چھوٹا بچہ تھا، ننھا بچہ تھا، تو اس نے بولا ڈیوڈ کو کہ آپ اس کے سامنے نہیں جا سکتے ہو، یو آر اونلی اے بوائے، آپ ابھی ایک چھوٹے بچے ہو، while he has fought in many battles، یہ جو ایک گولیت ہے، یہ جو آدمی ہے، دیو جیسا آدمی ہے، اس نے بہت سارے جنگ لڑے ہیں۔ Then David said to the king, "Once when I was guarding my father's sheep, I killed a lion and a bear without taking help from anyone but the Lord." لیکن ڈیوڈ نے بولا بادشاہ کو، کیا جب میں اپنے بھیڑ چروا رہا تھا، یعنی اپنے باپ کے بیٹوں، یعنی اپنے باپ کے جو یہ بھیڑ تھے ان کی پہردری کر رہا تھا، ان کی حفاظت کر رہا تھا، تب میں نے ایک شیر کو مار ڈالا، ایک ریچھ کو مار ڈالا، بھالو کو مار ڈالا، اس وقت میں نے کسی کی مدد نہیں لی، بلکہ میرے ساتھ کون تھا اس وقت؟ یعنی لارڈ تھا، میرے ساتھ خدا تھا۔ He will help me fight this man، وہی مجھے اس آدمی کے مقابلے مدد کرے گا۔ Then the king said, "Go, let the Lord be with you." تو بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، اب آپ جا سکتے ہو، چلو آپ اللہ کے نام پہ جاؤ۔ The king fitted David with heavy armor and gave him his own sword, but David said, "I am not used to this heavy armor, it will only hinder me." تو اس نے کیا کیا، بادشاہ نے اسے کیا، وہ زرہ پہن لیا، یعنی وہ شیلڈ بلٹ پروف وردی پہنی، یعنی یہ ڈیوڈ کیا کہتا ہے، اور ڈیوڈ کو اپنی تلوار بھی دے دی۔ ڈیوڈ نے کہا یہ آپ کی شیلڈ مجھے لے لو، یہ مجھے کھا لے کیا پریشانی کرے گی، اس سے مجھے رکاوٹ ہو جائے گی۔ سو ہی گیو اٹ بیک، تو اس نے یہ شیلڈ وغیرہ باقی سب کچھ نکالا اور بادشاہ کو واپس کر دیا۔ دین ڈیوڈ وینٹ a brook nearby and chose 5 smooth stones۔ تو ڈیوڈ نے کیا کیا، ڈیوڈ اب ایک ندی کے پاس پہنچا، ایک بروک کے پاس پہنچا، تو وہاں پر کیا اٹھائے، 5 چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھائے، چھوٹے چھوٹے کنکرے اٹھائے۔ armed with these 5 stones and his sling, he went bravely out to meet the giant۔ اور اس کے ساتھ جو ہم کہتے ہیں کیٹاپلٹ، ہاں، جس سے پتھر بازی مارتے ہیں، جس سے ہم پتھر بازی کریں، جس کو ہم کشمیری میں کہتے ہیں وہ گلیل وغیرہ، ہاں، اس نے وہی اپنے ساتھ لے لیا تھا، اور یہ کنکرے 5 کنکرے، اور بہادری کے ساتھ اس دیو کے سامنے ڈٹ کے مقابلہ کرنے کے لیے چلا گیا۔ When the giant saw that David was only a boy, he got angry and cried out, "Do you dare fight with me?" ہاں، تو جب گولیت نے اسے دیکھا، ایک چھوٹا سا ننھا سا بچہ میرے سامنے لڑنے آ رہا ہے، اسے بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے، اور کہتا ہے کیا آپ میں اتنی طاقت ہے، آپ میرے ساتھ لڑنے آ رہے ہیں، I will kill you، میں آپ کو مار ڈالوں گا، and I will give flesh to the birds and beasts، میں آپ کے جسم کا جو یہ گوشت ہے یہ آپ سے نوچ لوں گا، اور یہ کن کو کھلاؤں گا، وحشی جانوروں کو، پرندوں کو کھلاؤں گا۔ ڈیوڈ looked out at him without fear and said، ڈیوڈ اس کی اور دیکھنے لگا بنا خوف کے، دیکھنے لگا اور کہنے لگا، "You come against me with sword and with a spear and javelin, but I came against you in the name of Lord Almighty." تو اس نے کہا، ڈیوڈ نے کہا آپ میرے لیے یعنی آپ میرے سامنے لڑنے کے لیے آئے ہو، کس لیے، کیسے آئے ہو، آپ فلی پریپیئرڈ آئے ہو، آپ کے ساتھ آپ کے ویپن ہے، آپ کے پاس سپیئر ہے، آپ کے پاس شیلڈ ہے، آپ کے پاس سب کچھ ہے، لیکن میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں خدا کے نام پہ آپ کے سامنے لڑنے آیا ہوں۔ The God of the armies of Israel whom you have defied، لیکن میں آپ کے سامنے لڑنے کے لیے آیا ہوں کس کے نام پہ، خدا کے نام پہ، یعنی جو کہ سبھی کا خدا ہے، اسرائیل کی آرمی کا بھی خدا ہے، اور جو کیا کرنے والا ہے، یعنی جس کو whom you have defied، جس کو آپ نے
انکار کیا ہے، جس کو آپ نے انکار کیا ہے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، آج ہم یہیں تک پڑھیں گے۔ تو ڈیوڈ نے کیا کیا تھا، اس نے ایک بہت بڑا چیلنج ایکسیپٹ کیا اس گولیت کو واپس یعنی وار کرنے کے لیے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کے پاس کیا ہونی چاہیے، ہمت ہونی چاہیے۔ اگر صحت کم ہی ہو لیکن ایک انسان کے پاس جذبہ ہونا چاہیے، ہمت ہونی چاہیے، طاقت ہونی چاہیے۔ تو یہی تھا ڈیوڈ کے پاس۔ اس کے پاس اگر وہ چھوٹا ہی بچہ تھا لیکن اس کے پاس کافی زیادہ سٹرنگ تھی، اس کے پاس کافی زیادہ بریوری تھی، ویلر تھا اس کے پاس۔ تو آج کے لیے ہم انشاءاللہ اتنا ہی پڑھیں گے۔ تو آج کے لیے سیم ہوم ورک آپ کو وہی ورڈز نکالنے ہیں، میننگ لکھنا ہے اور سینٹنسز میں استعمال کرنا ہے۔ بس ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک میں، نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔